اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی گئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بدو لوگ ہیں جو کہ مدینہ کے قرب و جوار میں رہا کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا آمنا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ابھی تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے تو ابھی اسلام لایا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو تم نے بظاہر اسلام لایا ہے، ظاہری چیزوں پر ابھی تمہارا ایمان ہوا ہے، ابھی پختہ اور کامل ایمان، یقین، بھروسہ، توکل ابھی اللہ کی ذات پر تمہارا آیا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو ایمان ہوتا ہے، جو اس دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم دولت ہے، اس کا محل ہمارا دل ہے۔ یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ،
کہ ہم نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ بنا دیا اور اس ایمان کو سجا دیا، سوار دیا، کہاں پر؟ تمہارے دلوں میں۔ یہ ایمان ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، یہ ایمان کا گھر، یہ ایمان کا محل، یہ ایمان کی جگہ، یہ ہمارا دل ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ظاہری وضع و قطع کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے چہروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظاہری طور پر بننا، سورنا، سجنا، یہ اچھی وضع قطع گیٹ اپ ڈال لینا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا۔ اور ہم جو یہ دن بھر رات بھر محنت کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، یہ جو مال و دولت کا انبار لگا رہے ہیں، یہ جو جائیداد ہم بنا رہے ہیں، یہ جو تجارت و کاروبار کو ہم بڑھا رہے ہیں، یہ جو بہتر سے بہتر گھر محلات ہم جو یہ خرید رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر کس پر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تمہارا ارادہ، تمہاری نیت، تمہاری چاہت، تم کیا چاہتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارے دلوں میں ہے کیا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تم کون سا عمل کس لیے کر رہے ہو، کس ارادے سے کر رہے ہو، کس ڈھنگ سے کر رہے ہو، کتنا خشوع ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا خضوع ہے، کس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ظاہری وہ وضع قطع مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، اور اس دل سے ہمارے جو اعمال کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، یہ دل اور عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے معاملے میں ہمیں آگاہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو ان فی الجسد مضغہ، یہ جو تمہارا جسم ہے، جس میں سر پیر اور تمہارا یہ جو ڈھانچہ ہے، الا ان فی الجسد، یقیناً تمہارے اس جسم میں ایک لوتھڑا ہے، خون سے بنا ہوا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اذا صلح، جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہے، وہ اچھا ہے، تو آپ کا سمجھو کہ سارا جسم بڑا بہترین ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ بیمار ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا، اگر اس کے اندر فساد آ گیا، تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سن لو وہی القلب، اور وہ تمہارا دل ہے، یہ دل ہے ہمارا۔ اگر یہ اچھا ہے، اگر یہ صحت مند ہے، اگر ایمان کی روشنی اس کے اندر پھوٹ رہی ہے، تو پھر سمجھے کہ ہمارا سارا جسم بڑا بہتر ہے، بڑا اچھا ہے، صحت مند ہے، تنو مند ہے۔ اور اگر یہ دل بگڑ گیا، اگر اس میں خرابی آ گئی، اگر اس میں فساد آ گیا، اگر اس میں گندگی جم گئی، اگر یہ خواہشات کا غلام بن گیا، تو سمجھو کہ آپ کا جسم کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، آپ کا سارا جسم بالکل خراب ہے، فاسد ہے۔ اعتبار ہمارے دل کا ہے، ہمارے جسم کا نہیں ہے، ہمارے چہرے کا نہیں ہے، ہمارے بال کا نہیں ہے، ہماری کھال کا نہیں ہے، اعتبار ہمارے دل کا ہے کہ اس دل میں کیا چل رہا ہے۔ محترم سامعین، یہ تمہیدی باتیں اس لیے ہم نے بتائی ہے، اگر یہ جو دل کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی اہمیت ہے، اگر بتائیے اگر یہ دل سخت ہو جائے تو پھر کتنی بڑی محرومی ہے ہماری، کتنے بڑے نقصان میں ہے اگر یہ دل سخت ہو جائے، اگر یہ دل بگڑ جائے، فساد برپا اس کے اندر ہو جائے، اگر یہ خواہشات کا غلام بن کے رہے، اگر ہم اس کی غلامی پہ لگ جائے، تو اس سے بڑی اس دنیا میں محرومی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دل سخت ہوتا کیسے ہے، کیا اسباب ہے اس کے۔ محترم سامعین، پہلے یہ چیز دیکھیے کہ دل جو سخت ہوتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں۔
سب سے پہلی چیز، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا دل سخت ہے، نرم ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو ہمارے علماء سلف نے چند نشانیاں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، وہ ہر بھلائی کے کام میں پیچھے ہوتا ہے، کوتاہی، ہر اچھا کام بوجھ اسے معلوم ہوتا ہے، بھلائی کا کام اسے بولا جائے یا پھر وہ کرنے کے لیے آئے تو بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، یعنی کہ دل بھلائی کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتا۔ اگر یہ کیفیت میری اور آپ کی ہے تو سمجھو کہ ہمارا دل سخت ہے، ابھی یہ بیمار ہے جس کو علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم چیز جس کے ذریعے سے ہم بآسانی ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید، اللہ کی کتاب سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، جو تقاریر ہم سنیں، جو خطبے ہم سنیں، وہ ہمارے لیے بے اثر ہو جائے۔ سننا بہت ہے ہمارا، لیکن عمل کسی پر بھی نہیں ہے۔ سنتے بہت ہیں، یہ سارے خطبات، یہ بیانات، یہ تقاریر، یہ کانفرنس، ساری کی ساری چیزیں بے اثر ہو جاتی ہے ہماری زندگیوں میں اس علم کو نافذ نہ کرنے کے سبب۔ اگر ہمارے دل کی یہی کیفیت ہے کہ ایک کان سے میں بیٹھ کر سن رہا ہوں اور میں خطبہ ہونے کے بعد باہر نکل رہا ہوں، ایک کان سے نکال رہا ہوں، تو سمجھ لیجیے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے میرا اور آپ کا۔ سنتے بہت ہیں ہم، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں ہم، کئی سنتیں بھی ہم جانتے ہیں، کئی فرائض سے ہم واقف ہیں، لیکن بیچارہ یہ دل ہے جو اس پر کبھی آمدہ نہیں ہوتا۔ سمجھ جائے کہ ہمارا دل سخت ہے جس کو علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ تیسری اہم چیز جس کے ذریعے سے بآسانی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دل سخت ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کی کمی ہمارے اندر آ جائے، کہ دلوں میں یہ عظمت اللہ رب العالمین کی نہ ہو، خوف تاری نہ ہو، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کی ہیبت دلوں میں نہ ہو، تنہائی میں ہو، محفل میں ہو، جہاں کہیں ہو، اگر یہ ہم بے خوفی کی زندگی جی رہے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اب ہمارا دل سخت ہو چکا ہے جسے علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، آئیے دیکھتے ہیں کہ دل سخت ہوتے کیسا ہے، ہوتا کیسا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنا، منہ موڑ لیں۔ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی کتاب کی باتیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، ان تمام چیزوں سے اگر ہم کٹ رہے ہیں، دور بھاگ رہے ہیں، یا پھر یہ چیزیں ہماری زندگی سے جدا ہیں، ہماری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر نہیں ہے، اللہ کی ذات سے زیادہ دوسروں کی ذات کی فکر ہمیں زیادہ لگی ہوئی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، جب باتیں تم کرتے ہو، بہت زیادہ باتیں تمہاری ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کرو۔ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب، کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر زیادہ باتیں کرنے سے، زیادہ باتیں بنانے سے، محفلیں سجانے سے، نبی نے فرمایا قسوۃ للقلب، یہ چیز تمہارے دلوں کو سخت بنا دیتی ہے، چٹان بنا دیتی ہے۔ لہذا بیکاری کی باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ہماری بڑی بیماری ہے۔ زبان جو زیادہ ہم چلاتے ہیں، زیادہ بولنے کی بیماری ہے، بولنا ہی چاہتے ہیں، کسی کو پکڑ لیا، بٹھا لیا، بولنا شروع کر دیے، دوست کے پاس گئے بولنا شروع کر دیے، فلاں گھر میں گئے بولنا شروع کر دیا، ہر جگہ جانا ہے، صرف بولنا ہی بولنا ہے، بکنا ہی بکنا ہے۔ یاد رکھیے یہ ایسی بیماری ہے جو ہمارے دلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، یہ ایسے ہیں جیسا کہ زندہ اور مردہ۔ جو اللہ کو یاد کرتا وہی زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا، ذکر سے اعراض کرتا ہے، یہ مردہ ہے، گرچہ کہ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، یہ چلتا پھرتا مردہ ہے جس کے زبان پر اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ لہذا اللہ کے ذکر سے اعراض یہ ہمارے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ دوسری اہم چیز جس کے سبب ہمارے دل سخت ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے شریعت میں کئی چیزوں کو فرض کیا ہے۔
جو چیزیں فرض اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ جسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس سلسلے میں کوتاہی برتنا یہ ہمارے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو کون نہیں جانتا، بڑی سرکش قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ جب اس بنی اسرائیل نے ہمارے عہد کو توڑ ڈالا، کہ جو عہد اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، توحید کا عہد لیا گیا ہے، عبادات کا عہد ہے، عبادتوں کا عہد ہے، فرائض کا عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو یہ عہد لیا ہے ان لوگوں نے توڑ دیا تھا عہد۔ کیا ہوا بدلے میں؟ کیا ملا؟ لعننا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے لوگ جنہوں نے اللہ کے عہد کو پامال کر دیا، توڑ دیا، فرائض میں کوتاہی کی، چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی، سخت بنا دیا۔ اب اچھائی ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، یہ اچھا سننا نہیں چاہتے، اچھا بولنا نہیں چاہتے، اچھا دیکھنا نہیں چاہتے، انہیں تو بس برائی ہی چاہیے، برے لوگ ہی انہیں پسند آتے ہیں، برائیوں میں رہنا ہی انہیں پسند ہے، بری جگہیں ہی انہیں ساجتی ہے، لہذا یہ اسی گندگی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، یہ اچھے بننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان لوگوں نے فرائض میں کوتاہی کی تھی۔ کیا فرائض تھے ان کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ نماز کو قائم کریں گے، کسی بھی حال میں فرض نمازیں وہ ادا کریں گے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ فرض ادا کرنے کے بجائے غفلت سے کام لیا، کوتاہی سے کام لیا، لائٹ لے کے چھوڑ دیا ان لوگوں نے، کچھ بھی اہمیت نہیں تھی نماز کی۔ جیسے کہ بعینی حال آج میرا اور آپ کا حال یہی ہے کہ نمازوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، گرچہ کہ ہم زبانوں سے کہتے ہیں فرض ہے، ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، یہ صرف زبانوں کی حد تک ہے، عملی کردار ہمارا نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ جس کے ساتھ ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، ان پر اللہ کی لعنت پھٹکار آ گئی، کیونکہ ان لوگوں نے نماز کے سلسلے میں کوتاہی برتی تھی۔ دوسرا عمل کیا تھا جس کے سبب وہ لوگ اللہ کے اس عذاب کا شکار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ وہ زکوٰۃ نکالیں گے، ایک سال اپنے مال پر گزر جائے گا، مال زیادہ ہے، یتیموں میں تقسیم کرنا ہے، غریبوں کو بانٹنا ہے، اس میں محتاجوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ دینے کے بجائے بخیلی کا شکار ہو گئے، بخیلی سے کام لیا، کنجوسی کی، مال سمیٹ کر رکھا، گن کر اپنی تجوریوں میں رکھتے گئے، لیکن اللہ کی راہ میں دینا انہیں گوارا نہ ہوا، لہذا جس کے سبب ان کے دلوں کو سخت بنا دیا گیا۔ تیسری چیز انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لائیں، لیکن ان سرکشوں نے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کے بجائے ان کے انبیاء کو قتل کر دیا تھا۔ اور آج ہمارا یہی حال ہے کہ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اسی طرح قتل عام کر رہے ہیں جس طرح کے بنی اسرائیلیوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ آج ہمارے پاس سنت کی حیثیت کیا ہے؟ کیا مقام ہے آج ہمارے پاس؟ کیا ہمارے دل راغب ہیں سنتوں کے لیے؟ کبھی محبت سے کسی سنت کو انجام دینے کا دل ہمارا چاہتا ہے؟ ہر سنت بوجھ ہو گئی آج ہمارے لیے، ہر برائی میں مزہ آج ہمیں آنے لگا۔ تو محترم سامعین، یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیز رکھی تھی، عہد لیا تھا کہ وہ قرض دیا کریں گے، مجبوروں کی مجبوری کو دیکھ کر، غریبوں کی مفلسی کو دیکھ کر یہ لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو قرض دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے قرض دینے کے بجائے کیا کیا؟ سود کو عام کیا کہ ہم دیں گے لیکن دے کر ڈبل لیں گے، 1000 دیں گے تو 1100 لیں گے، 1 لاکھ دیں گے تو 1,10,000 لیں گے۔ قرضہ حسنہ دینے کے بجائے ان ظالموں نے سود کو عام کیا، فائنانس کو عام کیا، یہ بڑھ کر فائنانس لینے لگے، یہ سود کھانے لگے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے دلوں پر ہی مہر مار دی۔ اب اس وجہ ایمان لانے والے نہ، بڑے اللہ کے عذابات کا شکار ہو گئی قوم۔ تو لہذا محترم سامعین، بنی اسرائیل کی یہ جو حرکتیں ہیں، ان کی جو یہ بدعمالیاں ہیں، آج ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ یہ تمام معاملات بعینی جس طرح بنی اسرائیل نے کیے تھے، آج یہ امت محمدیہ بھی ان اعمال میں غرق ہے، ان بدعمالیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، جس کے سبب ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آج ہمارے کانوں سے سننے کے بعد، قرآن کی آیتیں ہمارے کانوں سے ٹکرانے کے بعد بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ قرآن ختم ہو گیا لیکن ایک آنسو ہمارے آنکھوں کو تر کرنے کے لیے ترس رہا ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ بظاہر قرآن آیات پڑھی جا رہی ہے، بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنا جا رہا ہے، ٹائم پاس کے لیے خطابوں کو سنا جا رہا ہے، تقریروں میں آ کر بیٹھ کر صرف مزے لینے کے لیے
तकारीर सुनी जा रही है, ये फला आलिम को सुना जा रहा है, फला आलिम को सुना जा रहा है, इसलिए सुना जा रहा है कि बड़े मजे का बोलता है, हिदायत के लिए नहीं, रहनुमाई के लिए नहीं, अमल करने के लिए नहीं, इबरत के गर्ज से नहीं, टाइम पास करने के लिए आज खुतबों को सुना जा रहा है, तकरीरों को सुना जा रहा है, मजे लेने के लिए। अल्लाह, जो चीज़ सामान्य हिदायत हमारे लिए बन के आई थी, आज हमने उसे खिलौना बना दिया। अल्लाह, मुहतरम सामाईन, दिलों को बदलना है। आज बहुत सारी चीज़ें हम बदल रहे हैं, हमारे घर बदल रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, गाड़ियाँ बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन ये कब वक्त दिल है जिसको बदलने के लिए हम राजी नहीं। ये जैसा ही वैसा ही रहे, ये गुनाहों में पड़ा हुआ रहे, इसकी गुलामी हम करेंगे, इसकी बात मानेंगे, इसको सख्त सख्तर करेंगे, लेकिन हम अपने करतूतों को छोड़ेंगे नहीं। वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाई, यही दिल है, ये ना सुधरा तो समझे कि जिंदगी कभी आपकी सबर नहीं सकती। बज़ाहिर अपने आप को खूबसूरत बनाने से दिल अच्छा नहीं होता, दिल को अच्छा बनाइए, सरापा आपका खुद मुजस्सम हो जाएगा, मुनव्वर हो जाएगा। ज़रूरत है अपने दिलों को बदलने की मोहतरम सामईन। इसी तरह तीसरी चीज़ है जिसके सबब हमारे दिलों में सख्ती आ जाती है, गुनाहों की कसरत। गुनाह आप कर रहे हैं, एक गुनाह आपने किया, उसके बाद फिर और एक गुनाह, वो किया, फिर और एक गुनाह, फिर गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। जिंदगी सारी गुनाहों का दलदल बनी हुई है। सुबह उठ रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं, दोपहर हो रही है, गुनाह हो रहे हैं, शाम कट रही है, गुनाह हो रहे हैं, रात हो रही है, गुनाह हो रहे हैं। सारी जिंदगी गुनाहों में कट कट के हम जी रहे हैं। मुहतरम सामईन, ये गुनाहों की ज़्यादती हमारे दिलों को सख्त बना देती है। कल्ला हरगिज़ नहीं, बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये इनके दिल ज़ंग आलूद हो गए इनकी बदअमलियों के सबब। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारी बदअमलियों के सबब तुम्हारे दिलों को सख्त बना लिया जाता है। इब्न अब्बास रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया कि एक जब बंदा गुनाह करता है, एक बुराई करता है, 5 तब्दीलियाँ उसके अंदर आती हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इन्न लिस्सय्यअत, यकीन ये जो बुराई है, सवादन फिल वजह, ये तुम्हारे चेहरों को काला कर देती है, स्याह कर देती है। इंसान जब गुनाह पर गुनाह करता है, जब उसका दिल काला होता रहता है, ये इतना काला हो जाता है कि उसके दिल का असर उसके चेहरे पर भी आने लगता है। गुनाह इंसान करते जाता है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर जो नूर होता है, एक जो रमक होती है, वो खींच ली जाती है और उसके चेहरे पर सियाही को लिख दिया जाता है। गुनाहों के सब चेहरों को बिगाड़ दिया जाता है। इसी तरह इब्न अब्बास ने फरमाया कि वह ज़ुल्मतुन फिल क़ल्ब, यही जो गुनाह है जो तुम्हारे दिलों को तारीक कर देते हैं, काला कर देते हैं। इसी तरह फिर फरमाया वह वहनन फिल बदन, ये गुनाह है जो तुम्हारे जिस्म को लागिर कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। ये जो गुनाह करने वाले, ये जो अय्याश परस्त लोग होते हैं, दिल इनके जिस्मों में कुछ नहीं होता, ये कमज़ोर होते हैं, लागिर होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां मुब्तला होते हैं। वह वहनन फिल बदन, ये गुनाह हमारे दिल के साथ साथ हमारे जिस्म को भी कमज़ोर से कमज़ोर बना देते हैं। इसी तरह आपने ये भी फरमाया कि नक़्सन फिर रिज़्क़, ये जो गुनाह होते हैं, गुनाह पर जो हम गुनाह करते हैं, इसके सबब हमारे रिज़्क़ों में कमी कर दी जाती है, बरकतों को खींच लिया जाता है। सुबह से शाम तक कमाते हैं, लेकिन घर में बचता कुछ नहीं है। पसीना खून पसीना एक करके कमा रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं, कुछ बच नहीं रहा है, कुछ पच नहीं रहा है। तो मुहतरम सामईन, इसके लिए ज़रा देखो कि हम कहाँ पर हैं, हम कितने बड़े गुनहगार हैं, कितनी खताएं हैं जो हमारी ज़िंदगी को तंग कर रही है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया जो हमारे ज़िक्रों से एराज़ करे, अपने दिलों का ख्याल ना करे, ऐसे लोगों की ज़िंदगी को हम तंग ही कर देंगे। ज़िंदगी को तंग कर दिया जाता है मेरे भाइयों गुनाहों के सबब, और ये हमारे रिस्क में बेबरकती का सबसे बड़ा सबब बन जाती है ये हमारे गुनाह। इसी तरह फिर ये भी बात बयान फरमाई वह बुग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, इंसान जब गुनहगार होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के दिलों में ऐसे शख्स के लिए बग़्ज़ को डाल देता है। लोग ऐसे गुनहगारों के दुश्मन बन जाते हैं, अच्छी नज़र से नहीं देखते, मिलना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते, नाम आता है खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, कह देते कि ऐसे शख्सों का नाम ही मत लो, ये ऐसा है, ये फला है, वला जो भी है। अलगर्ज जब इंसान गुनाह पर गुनाह करता है तो ऐसे गुनहगारों के लिए आगे वालों के दिलों से मोहब्बत को अल्लाह खींच लेता है और बग़्ज़ व अदावत कीना ऐसे लोगों के लिए पैदा हो जाता है। इसी तरह मुहतरम सामईन, गुनाहों की कसरत ये हमारे दिलों को ज़ंग आलूद जहाँ पर करती है, इसी में एक अहम रूल जो हमारे दिलों को सख्त बनाता है वो है गफलत। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि इंसान गाफिल ही हो जाए,
ایمان سے غافل, عبادت سے غافل, ادھر ادا ہو رہی ہے, فرق ہی نہیں پڑ رہا, ہو رہی ادا. اقامت کا مسئلہ آ گیا, پھر بھی بیٹھے گیم کھیل رہا ہوں میں, فلاں کام میرا کر رہا ہوں, دکان پہ کسٹمر آ گیا میں اس کو دے رہا ہوں, فلاں جگہ میں جا رہا ہوں, فلاں جگہ میں مصروف ہوں. اثر ہی نہیں ہے. نماز آ رہی ہے, اقامت ہو رہی ہے, نماز چل رہی ہے, گھر بازو میرا مسجد کے ہے, لیکن آنے کے لیے میرا دل مائل ہے, غفلت کا شکار. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کئی جنوں اور انسانوں کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے, یعنی کہ جہنم میں جانے والی ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. ہدایت کیا چیز ہے معلوم کرنا نہیں چاہتے, قرآن کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہونا ہی نہیں چاہتے, سمجھنا نہیں چاہتے. دل تو ہے لیکن سمجھنا نہیں چاہتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, اللہ نے انہیں آنکھیں دی ہے لیکن دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کے قدرت کے کرشمے کتنے بکھرے ہوئے نہیں ہیں. صبح و شام ہم کتنے اللہ کی قدرت کے کرشموں کو دیکھتے نہیں ہیں, کتنی اثر انگیزی ہم حاصل نہیں کر سکتے ان چیزوں سے, لیکن ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ہدایت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے پاس کان تو ہے لیکن اللہ کے ذکر کو سننا ہی نہیں چاہتے, گزار دیتے ہیں یوں ہی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ, یہ تو جانور ہیں, چار پیروں والے جانور ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اور خطرناک بات فرما دی, بل ہم اضل, بلکہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہوئے ہیں. اگر جانور کو بھی یہ چیز مل جاتی وہ ہدایت پہ آ جاتا, وہ حقیقت کو سمجھ جاتا, لیکن تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے عقل تمہیں دی, دل دیا, سمجھ دی, آنکھ دیے, کان دیے, لیکن اس کا استعمال تم نہیں کیے, اس لیے تم جانور سے بھی بدتر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی, یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الغافلون, یہ غفلت کرنے والے لوگ ہیں. قرآن سے غفلت, سنت سے غفلت, عبادتوں سے غفلت, فرائض سے غفلت, حقوق سے غفلت, معاملات سے غفلت, ہر معاملے میں غفلت کا شکار ہو گئے. بس انہیں اپنی دنیا ہی نظر آتی ہے, بس یہ اپنی کائنات میں جینا چاہتے ہیں, انہیں اللہ سے کوئی غرض نہیں, رسول سے کوئی غرض نہیں, کتاب اللہ سے کوئی مطلب نہیں, یہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ ایسے غافل ہیں جو کہ جانور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں, اور ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. تو محترم سامعین, غفلت سے بیدار ہو جائیے, غفلت سے نکل کر آئیے, توجہ کا ذہن بنائیے, اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو جوڑیے, سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے دلوں کو مائل کر لیجئے, اس غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے. اسی طرح محترم سامعین, جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہے, ہم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں, ہمارے دلوں کا یہ عالم ہے, تو پھر اس کا علاج ہم کیسے کریں؟ سب سے پہلی چیز, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل نرم ہو, سختی ختم ہو جائے, ایمان کی روشنی ہمارے دلوں میں اترے, قرآن و سنت کی باتوں کا اثر ہمارے دلوں پر ہو, تو اس کے لیے چاہیے کہ قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کریں, تدبر کریں. بڑا مسئلہ یہی ہے کہ قرآن سے جڑنا ہی نہیں چاہتے ہم, نہ خود جڑنا چاہتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو جوڑنا چاہتے ہیں. یہ میرا کڑوا تجربہ رہا ہے. افسوس کا یہ عالم ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے, جو کہ مسجد میں مکتب چلتا ہے, درد سے کہہ رہا ہوں, وہاں 1 گھنٹے کے لیے بھیجنے کے لیے والدین راضی نہیں ہے بچوں کو. کیوں بھیجنا نہیں چاہتے؟ بچہ صبح سے شام تک 4 بجے تک اسکول پڑھ کے آ رہا ہے, مغرب کے بعد ٹیوشن کا وقت ہے, اس لیے ہم مکتب کو قرآن پڑھانے بھیج نہیں سکتے. یہ مسلمان گھروں کا عالم ہے, مسلمانوں کے گھر ہے یہ, کہ جہاں پر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے 1 گھنٹہ بھی دے نہیں سکتے. یہ کیسی دنیا سے محبت ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہم دے رہے ہیں جس کے لیے ہم قرآن مجید کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں؟ غفلت کا شکار ہے. ان انگریزوں کی تعلیم جو کہ جاہل ہے, عیاش ہے, جن کی دنیا سے مطلب ہے, اس تعلیم کو دینے کے لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید سے دور کرنے کے لیے راضی. یہ کیسی افتاد ہے ہم پر, یہ کیسی آزمائش ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود کو قرآن مجید سے جوڑنا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا تم قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے, اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, یا پھر تمہارے دلوں پر قفل پڑ گیا ہے؟ ان لوگوں کے دلوں پر قفل پڑ جاتا ہے جو قرآن مجید میں غور و فکر کرنا نہیں چاہتے.
پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، وقت نکالنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں کے دلوں پر لاک لگ چکا ہے۔ لہذا محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈریں، کانپیں؟ وما نزل من الحق، اور جو حق اتارا گیا ہے اس کو مانیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں کتاب دی گئی تھی جس طرح تمہیں قرآن دیا گیا تھا، فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، لہذا اس کتاب کے درمیان ان لوگوں کے درمیان دوری ہو گئی، اس کتاب سے انہوں نے غفلت برتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ اگر ہم اس قرآن مجید سے غفلت برتیں گے، اس سے منہ موڑیں گے، اسے صرف جزدانوں کے حوالے کر کے محرابوں میں رکھ دیں گے تو پھر ہمارے دلوں پر بھی تالا لگ جائے گا، سخت ہو جائیں گے دل، پھر کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا، یہ نمازیں بوجھ معلوم ہوگی، یہ قرآن و سنت پر عمل کرنے پر دل آمدہ نہیں ہوگا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو، ہدایت کے ہم طلبگار ہو جائیں، تو قرآن مجید کو پھر سے تھامیے اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، دوسری اہم چیز جس کے ذریعے سے دل سخت جو ہے نرم بنا سکتے ہیں، موت کو یاد کیجئے۔ پل کا بھروسہ نہیں ہے، یہ دنیا کے پیچھے آپ جو بھاگ رہے ہیں ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی اگر آپ کی سانس اٹک جائے۔ موت بول کر نہیں آتی، موت کو یاد کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ تم زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو جو کہ تمہاری خواہشات کو توڑنے والی ہے، یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یہ جو حرص و ہوس کی جستجو تمہارے اندر بھری ہوئی ہے اس کو ختم کرنے والی چیز یہ موت ہے۔ اس موت کو یاد کرو، قبرستانوں کی زیارت کرو، غور و فکر کا پہلو اس موت میں بہت زیادہ ہے، لہذا اس موت کو پل پل یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، مال حرام سے اجتناب کیجیے۔ آپ کیا کما رہے ہیں، کیا چیز بیچ رہے ہیں، کیا چیز لا رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں، کس سے خرید رہے ہیں، کس کو بیچ رہے ہیں، مال کی نوعیت کیا ہے، تمام چیزوں پر غور و فکر کیجیے، کیونکہ جو مال حرام کھاتا ہے ایسے شخص کے دل کو سخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ مال حرام کھانے والوں کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، دعاؤں کے لیے ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت کے طلبگار نہیں ہو سکتے، ان کا دل مائل نہیں ہوتا نیکیوں کی طرف، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ لہذا حلال کمائی کی ضرورت ہے، کم کھائیے، کم پہنیے، لیکن حلال کا کھائیے، حلال کا پہنیے۔ اسی طرح محترم سامعین، اور ایک چیز ہے توبہ و استغفار، زیادہ سے زیادہ توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، بخشش طلب کیجئے۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے انجانے میں یا چاہتے ہوئے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو برا بھی نہیں کہتا، لیکن فوراً توبہ کر لینا چاہیے۔ احساس شرمندگی ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہم گناہ پر گناہ اتنے کر لیے، بے شرم ہو گئے، ہم بے حیا ہو گئے، فرق ہی نہیں پڑتا کچھ گناہ کرنے سے، احساس شرمندگی ہی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ چیز ہم پر غالب ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے۔ فرمایا گیا ان المؤمن اذا اذنب، یقیناً یہ جو مومن ہے، مسلمان ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سودا، اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پوائنٹ ڈال دیا جاتا ہے، ایک گناہ پر ایک نقطہ، دوسرا گناہ کرے پھر اور ایک نقطہ، تیسرا کرے وہ اور پھیلتا، چوتھا کرے اور پھیلتا، گناہ ہوتے ہوتے انسان کا دل بالکل ایک کالے تبے کی طرح ہو جاتا ہے، بالکل کالا۔ اب ایسا دل ہونے کے بعد اب کچھ بھی اس پر اثر نہیں کرتا، قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی، نبی کی باتیں اثر نہیں کرتی، خیر و بھلائی کی طرف ایسے دل مائل نہیں ہوتے، ہر اچھائی بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے ایسے دلوں کو۔ لہذا اس کیفیت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ، پھر فرمایا گیا اگر وہ توبہ کر لیں، وَنَزَعَ، اور اپنے دل کو اس سے ان گناہوں سے پاک کر لیں، وَاسْتَغْفَرَ، اور اللہ سے بخشش طلب کریں، سُقِلَ قَلْبُ، پھر اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، ان نقطوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس سیاہی کو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ احساس شرمندگی پیدا ہو، یہ ارادہ، یہ عزم کر لیں کہ پھر آئندہ زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر ان گناہوں کے سلسلے میں پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور ہمارے دلوں میں نرمی آتی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی مکمل آپ پڑھ بھی نہیں لیتے، لیکن انشاءاللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔
لہذا اپنے دلوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اور ایک اہم چیز ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دین میں کیا فرمایا؟ ربنا، کہو اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اب اس دلوں میں کجروی پیدا نہ کر، یہ دل گناہوں کی طرف مائل نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو ہدایت ملنے کے بعد گمراہی ان کے مقدر ہو گئی، وہ بھلے خاصے اچھے حق پر رہتے ہوئے گمراہی کے دلدلوں میں چلے گئے، وہ صحیح عقیدے پر رہتے ہوئے بدعتوں میں مبتلا ہو گئے، کس لیے؟ اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنے مقام کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے لوگوں نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ ثابت قدمی کی دعا کیجیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دے، ہدایت پر ثابت قدم کر دے، تیری اطاعت و فرمانبرداری پر ہمارے دلوں کو جما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ آج لوگ اپنے دلوں کو بدل بدل کر چھوٹے سے چھوٹے معمولی سی معمولی حیثیت کی چیز حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر ایمان کا سودا، دھوکہ دے کر ایمان کا سودا، گالی گلوچ کر کے ایمان کا سودا، حقوق کو ہڑپ کے ایمان کا سودا، جائیداد کو ناجائز قبضہ کر کے ایمان کا سودا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی معمولی چیزوں پر آج ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے دل کی بیماریاں ہیں، یہ ہمارے دلوں کی سختی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے اس دل کے معاملے میں ثابت قدمی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو دل ہے یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر یہ دل ہمارا صحیح سالم ہے تو پھر جسم ہمارا صحیح سالم ہے، جسم صحیح سالم ہے تو پھر ہم صحیح سالم ہے، ہمارا گھر صحیح سالم ہے، ہمارا معاشرہ صحیح سالم ہے، ہماری قوم صحیح سالم ہے، ہماری دنیا بھی سالم ہے اور ہماری آخرت بھی صحت مند ہے۔ فیصلہ اس دل سے ہونے والا ہے، لہذا اس دل کی جو سختیاں ہیں اس کو آج ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی سختی کو ختم فرما دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ہدایت پر جما دے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دے، اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔